فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلی آئی، اور چلنے کا انداز بھی قرآن نے بیان کیا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور وہ جو چل رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے شرماتے ہوئے چل رہی ہے۔ ایک عورت کے چلنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا ہے کہ حیادار ہے۔ عورت کی چال بھی اس کی شرم و حیا کا پتہ دیتی۔ دونوں لڑکیاں جب ساتھ میں تھی تو قرآن نے ان کی شرم اور حیا کا ذکر نہیں کیا، اب اکیلی آئی ہے تو قرآن خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ شرماتے ہوئے چل کے آ رہی ہے، کیونکہ اب اکیلی ہے۔ آ کے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے، ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے ابا آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں، کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو یہ تو اس کا بڑپن ہے کہ اس نے فری میں کر دیا۔ ہمارا کیا کرتویہ تھا، ہمارا فرض کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ انعام دے دیں۔ مگر آج ہوتا کیا ہے، اگر کوئی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو ہم بھی اس کو فری میں ٹرکھا دیتے ہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر گئیں اور اپنے ابا کو بتایا، باپ نے پوچھا کہ آج تم لوگ جلدی آ گئی، تو دونوں نے بتایا کہ آج ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا نوجوان تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ تو باپ نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کو بلا کے لاؤ، ہم اس کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں۔ پتا یہ چلا کہ اگر آپ کے کوئی کام آئے تو آپ بھی اس کی مدد کیجئے، ہو سکے تو بدلہ دیجئے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرے تو بس جزاک اللہ خیر کہہ کے ٹرکھا دیتے ہیں، ارے اللہ آپ کا بھلا کرے، ارے اپنی طرف سے کچھ اس کا بھی بھلا کرو میرے بھائیوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے بیچارے ہیں، لڑکی آئی بولی ابا ہمارے بلا رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ آگے چلیے، میں پیچھے رہتا ہوں۔ اب وہ لڑکی چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے، پلٹ کے ایک بار اس لڑکی کو دیکھ بھی نہیں رہے۔ لڑکی گھر پہنچی، وہ لڑکی کس کی لڑکی تھی؟ حضرت شعیب کی لڑکی تھی۔ اب یہ شعیب کون تھے؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ وہی شعیب تھے جو مدین کے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور بعض علماء نے کہا یہ کوئی دوسرے شعیب تھے، بہرحال ان کا نام شعیب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے، انہوں نے بٹھایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان سنائی اور کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، اب تم سیف ہو۔ فرعون کی سلطنت مصر تک تھی، اب تم فرعون کی سلطنت کے حدود سے باہر ہو، تم مدین میں ہو، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت، نجوت من القوم الظالمین، اب تم بالکل سیف ہو، ڈرو نہیں۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان ہم دونوں بہنوں کو سارا کام کرنے کے لیے گھر کے باہر جانا پڑتا ہے، ہمیں ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے، تو اے ابا جان میری رائے ہے کہ آپ اس آدمی کو کام پہ رکھ لیجئے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو کام پہ رکھا جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ طاقتور ہو اور دوسرا یہ کہ بھروسے کے قابل ہو، اور یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان لڑکیوں نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور بھروسے کے قابل بھی ہیں؟ دیکھو ایک حیادار اور شرمدار عورت جو ہوتی ہے نا، وہ مرد کے اخلاق اور کیریکٹر کا اندازہ اس کی آنکھوں سے لگا لیتی ہے۔ مرد کی آنکھ بتا دیتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بے سہارا لڑکیوں کی مدد کی۔ آج کے زمانے کا کوئی نوجوان اگر کسی لڑکی کی مدد کر دے، کسی عورت کی مدد کر دے، تو پہلے پورا ایڈریس پتا کرے گا، موبائل نمبر لے لے گا، واٹس ایپ آئی ڈی پوچھے گا، فیس بک آئی ڈی پوچھے گا، پورا انٹرویو لے لے گا اس سے۔ یہی ماحول چل رہا ہے آج کل۔ لیکن موسیٰ نے جو موسیٰ نے سنت جاری کی، جو موسیٰ کا طریقہ ہے، جو ایک ایمان والے کا شیوا ہے کہ ایک باغیرت مرد ایسے موقع پر اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اخلاق کی، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ موسیٰ نے پلٹ کے اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں، تو ان کی آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ یہ آدمی اطمینان کے لائق ہے۔ اور طاقت کا اندازہ کیسے لگایا؟ اکیلے پتھر جس کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے، اکیلے پتھر کو اٹھایا کنویں کے پاس سے اور پانی پلایا۔ تو حضرت شعیب کی لڑکی نے کہا کہ ابا جان ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے، ایک کام کرنے والے مزدور کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو مزدور رکھ لیجئے، ان کے اندر دونوں کوالٹی پائی جاتی ہے۔ جانتے ہیں ایک ڈگری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایم بی اے کا کورس سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن، جس میں
एडमिनिस्ट्रेशन का, किसी हुकूमत को, किसी कंपनी को, किसी इदारे को चलाने का तरीका पढ़ाया जाता है। हजरत शुएब की लड़की ने यहां 2 उसूल बताया है। मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट की मोटी मोटी किताबों के ऊपर हजरत शुएब की लड़की का ये एक जुमला भारी है कि अगर हम किसी को अपनी कंपनी में मुलाजिम रखें, अपने घर पे मुलाजिम रखें, अपने इदारे में काम पे रखें, तो 2 क्वालिटीज देखें। पहली क्वालिटी कि वो कवि होना चाहिए, वो अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए, जिस काम के लिए रख रहे हैं उस काम में माहिर होना चाहिए, और दूसरे भरोसे के लायक होना चाहिए। ये 2 क्वालिटी अगर है तो आदमी को आंख मूंद के काम पे रख लो, वो काम बिगड़ेगा नहीं, काम बनेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, लड़की कह रही थी इनको काम पे रख लीजिए। मूसा ने कहा काम पे, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा काम पे क्यों रखे, दामाद बना लेते ना। बोले ए मूसा, मेरा एक सजेशन है, तुम एक काम करो, तुम इस वक्त तुम्हें घर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तनख्वाह भी चाहिए, तो तुम मेरे दामाद बन जाओ। ये मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं एक लड़की की शादी तुमसे कर देता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें 8 साल मेरे घर पे काम करना पड़ेगा। अगर तुम 10 साल अपनी तरफ से करना चाहो, 2 साल और करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन 8 साल तुम्हें मेरे घर पे काम करना पड़ेगा। तुम 8 साल काम करोगे तो मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को और क्या चाहिए था, उनको घर भी मिल रहा है और घरवाली भी मिल रही। उन्होंने फौरन ये ऑफर कबूल किया, कहा कि मैं तैयार हूं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब के घर में 10 साल तक खिदमत की। एक बात पता चली कि इस्लाम की नजर में औरत की वैल्यू क्या है, औरत की अहमियत क्या, औरत का दर्जा क्या है। औरत को पाने के लिए मूसा जैसे नबी को 10 साल तक खिदमत करनी पड़ी, काम करना पड़ा। यह औरत की वैल्यू है। आज औरत का सौदा होता है, आज औरत बिकती है बाजारों में। आज औरत, मुझे माफ कीजिए मेरी जुबान अगर आपको बुरी लगे, आज हमारे यहां बाकायदा लड़की का बाप जो होता है उसे कीमत चुकानी पड़ती जहेज की शक्ल। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को लड़की को पाने के लिए, औरत को पाने के लिए 10 साल काम करना पड़ा। 10 साल गुजर गए, मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई।